مومن کو، ایک مسلمان کو نڈر بنا رہی ہے، امت کے افراد کو نڈر بنا رہی ہے کہ تمہیں بلی، چوہے، چھچندر، کوے، کچھوے، الو بلو، قبر، دربار، درگاہ کے دھمکیوں سے، ان کی آوازوں سے اور ان کے ممخوذ صداؤں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تم تو وہ ہو، اس اللہ کو ماننے والے ہو جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام قوت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، چاہے تمہاری بزنس میں ہو، تمہاری تجارت میں ہو، تمہاری جسم و جان میں ہو، تمہارے بال و اولاد میں ہو، اگر کسی بھی اعتبار سے اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اے امت کی بیٹیوں، اے امت کے بیٹھو، اے مسلمانوں سنو، تمہارا وہ عقیدہ ہے، تم اس کو مانتے ہو کہ ہر اذان میں کہتے ہو، ہر وقت یہ اعلان کرتے ہو کہ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اللہ سب سے بڑا سپر پاور، اللہ سب سے بڑی قوت کا مالک، تو سن لو، وہ اللہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ کسی نقصان میں تمہیں ڈالنا چاہے تو فلا کاشف لہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی قوت نہیں، دنیا کا کوئی ولی اللہ نہیں، دنیا کا کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، کوئی پریت نہیں، کوئی بڑا سے بڑا اللہ کا دشمن، کوئی بڑا سے بڑا نبی کا دشمن، کوئی بڑا سے بڑا باغی، کوئی بڑا سے بڑا ہنڈا نوالی تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ فلا کاشف لہ، تمہیں اس کو تکلیف دینے سے، اللہ نے جو مصیبت ڈال دیا ہے اس سے کوئی رتی برابر، بال برابر، ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں سکتا۔ اسی سے شرک و کفر کی آلودگی سے کسی کو اپنے دامن سے چھڑانے کے لیے کہو، شرک و کفر کی آلودگی سے بچنے کے لیے کہو تو کہے گا نہیں نہیں، فلاں 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 اللہ والے کا سایہ اٹھ جائے گا، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا، ہمارا خاندان تباہ ہو جائے گا، ہم اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی بھی انسان اگر غیر اللہ کے در پہ جھکنے والا ہے یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا مصیبتوں کے وقت غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، غیر اللہ سے مانگنے والا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سن لے اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ کلام، اللہ پیغام دیتا ہے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی تعلیم اس آیت کریمہ کے اندر دی گئی ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے امت کی جیالوں، اے امت کی بیٹیوں، اے امت کے نوجوانوں، سنو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، یا کسی ملے جلے کے آستانے پر جا کر کے اگر اپنی پیشانی، اپنی جبینی نیاز کو ٹیک کر کے وہاں کہتے ہو کہ مجھے شفا مل جائے، مجھے روسیہ مل جائے، مجھے نقصان سے بچا لیا جائے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، ایک سے ایک حرام خور، سودا باز، ایک سے ایک دلال، ایک سے ایک عیار، ایک سے ایک مکار آ رہا ہے، الگ الگ نام کے وظیفے بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ پریشانی اس وظیفے سے حل ہو جائے گا، تمہاری یہ پریشانی میں اتنے روپے میں حل کر دوں۔ یہ سن لو، ایسے تمام کے تمام لوگ سودا باز، ایسے تمام کے تمام لوگ ٹھگ، ایسے تمام کے تمام لوگ حرام خور اور اللہ کے مبغوض اور بے انتہا ناپسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اور یہ شیطان کے دلالی کرنے والے، یہ شیطان کے دلے ہیں جو تمہیں گمراہی کے دلدل میں لے جا کر کے پھنسانا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ یہ پیغام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گرامی قدر نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت والی زندگی عطا فرمائی ہے. اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے منتخب فرما کر انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور انسانوں میں بھی بے شمار ان لوگوں سے الگ تھلگ کر کے جنہوں نے اپنی اونچی پیشانی جبین نیاز کو غیر اللہ کے در پہ ٹیکا ہے اور جو ٹیک رہے ہیں. مخلوقات کی پرستش سے محفوظ و مصون فرما کر اپنی بارگاہ میں جھکنے والا اور اپنی ذات سے مانگنے والا اور اپنی ذات سے لو لگانے والی عظیم جماعت میں ہم سب کو شامل اور شریک فرمایا ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حسن انتخاب ہے کہ اس نے اربعہ ارب لوگوں میں سے منتخب فرما کر ہم کو شرک و کفر کی گندگی اور الحاد و ارتداد کی نجاست و آلودگی سے محفوظ فرمایا ہے. یہ اس کا حسن انتخاب ہے. یہ بہت بڑی مہربانی اس رب العزت ذوالجلال والاکرام کی ہے کہ اس نے ہم سب کو توحید پرست بنایا. کم از کم ہمیں اس جماعت میں شریک و شامل فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو اور اس کے اسماء و صفات کو جاننے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نوازشات ہم جیسے گنہگار اور سیاکار بندوں کے اوپر کی ہے. اسی لیے ہر حال میں ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، اس وقت امت عقائد و اعمال کے اعتبار سے بڑی خستہ حالی کے شکار ہے. امت میں اس وقت جس چیز کی اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے عقائد، عقیدہ، جس کے ذریعے سے ایک انسان مسلمان کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو جنت میں جانے کا مستحق سمجھتا ہے، جنت میں داخلے
کا سبب جو سمجھتا ہے وہ ہے عقیدہ صحیحہ. عقائد صحیحہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے اس کی سوچ برابر نہ ہو، جو عقیدہ جو نظریہ اللہ کے 1,00,000 سے زائد پیغمبروں نے اپنی امت کو اپنی قوموں کو پیش کیا، وہ شفاف عقیدہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ ہمارے جسم و جان کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی ہمارے اعمال کی کوئی بھی حیثیت ہے، نہ ہی ہمارے عمل کا کوئی وزن ہے. اس لیے کہ عمل کے اعتبار سے دنیا میں ایسی قومیں آئی کہ حد سے تجاوز کر لیا. عمل کے اعتبار سے عمل میں اس قدر مصروف رہے کہ دنیا کو ترک کر دیا اور صرف ایک اللہ کا نام جپنے پہ اپنا وقت پورا گزار دیا. اپنے مذہب و مسلک کے حساب سے انہوں نے صرف اللہ اللہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کیا وعید سناتا ہے، آپ ذرا سماعت فرمائیں. فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کہا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو یہ نہ بتا دوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان والا کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ کون خسارہ اٹھانے والا ہے؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ بیان فرماتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ پوری زندگی کوششیں کرتا ہے، پوری زندگی عمل پر عمل کرتے چلا جاتا ہے، مگر وہ عمل گمراہی والا ہوتا ہے. وہ عمل کتاب و سنت سے ہٹ کے رہتا ہے، وہ عمل جو اللہ کو مطلوب نہیں یا جس طریقے سے اللہ کو مطلوب نہیں، پوری زندگی وہ عمل کرتے چلا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اس نے بہت محنت کی ہے، بہت اچھا عمل کیا ہے، بڑے بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کیا ہے، ہم نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. جس طریقے سے اللہ پسند کرتا ہے اس طریقے سے اس کا عمل نہیں، یا جو طریقہ اللہ کو مطلوب ہے اس طریقے پر نہیں، یا پھر وہ عمل تو لاتا ہے مگر اس کے عمل میں شرک و کفر کی آلودگی اور گندگی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مردود ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ عمل قبول نہیں کرتا. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ عقیدہ صحیح ہے. عقیدے کی اصلاح اگر نہیں ہوئی، آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ قربانیاں کریں، لاکھ عبادات کریں، ہزار روزے رکھیں، ہر روز آپ روزے رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ فقط پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. کیا مطلب؟ جو سارے جہاں کا، ساری دنیا کا، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا معبود ہے، تو پھر یقیناً وہ سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہوگا، سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہے. اگر وہ ساری کائنات کا تنے تنہا خالق و مالک ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام،
اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور اس کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. 6 دن میں پیدا کیا. ایسا نہیں کہ 6 دن میں پیدا کیا تو اللہ کی طاقت کوئی کم ہوگی، اللہ کی قوت کوئی کم ہوگی، اس کی سیادت میں کوئی کمزوری ہوگی، اس کی قیادت میں کوئی، اس کی خالقیت میں کوئی کمزوری ہوگی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ 6 دن میں جو زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، یا زمین و آسمان کے مابین جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ ایک نہیں بے شمار حکمتیں ہیں، اور اپنے بندوں کو وہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو وجود میں آنا اس کا سلسلہ وار اور بالترتیب ہوتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، وہ طاقت و قوت والا ہے کہ فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی چیز کا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب وہ کسی چیز کا کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، کوئی چیز بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے، تو صرف وہ یہ کہتا ہے کن فیکون، کہتا ہے کن مطلب ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اس کو کسی پروسیجر سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ترتیب سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن جن چیزوں میں اس نے ترتیب بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا کے اصول و ضوابط اور دنیا کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے وہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈسپلین اور نظم و نسق برقرار رکھنا ہے وہ اس انداز میں رہے گا. اگر یک بارگی کوئی چیز تیار کرنا چاہے گا تو تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے میٹریل ہے، اس کے لیے جو ہے مواد ہے، اس کے لیے سامان ہے، تیار کرنا پڑے گا، اور ایک اسلوب اور ایک ترتیب کے ساتھ کوئی چیز وجود میں آئے گی. باقی رہی ذات اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یک بارگی کسی چیز کو پیدا کرنے اور کسی چیز کو فوت دینے میں قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ جب وہ فیصلہ کرنا چاہے تو کہہ دے کن فیکون، وہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت بتانے کے لیے، اپنی قدر بتانے کے لیے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو، اللہ کو پہچاننا ہو، اس کی ذات کو پہچاننا ہو، اس کی طاقت کو پہچاننا ہو کہ وہ کون ہے، تو پھر قرآن پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر پڑھو، سنو، دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جس قدر گہرائی قرآن کے اندر ہے اور جس قدر اس کی گہرائی میں تم اترنا چاہو گے، اسی طریقے سے اللہ کی حقانیت کا تمہیں علم ہوگا کہ اللہ کی ذات کون ہے اور کیسی ہے. زندگی میں ہم قرآن پڑھتے رہے، اور اگر کبھی پڑھتے ہیں تو کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کی شکل میں قرآن کی بے حرمتی کرواتے ہیں، چند بچوں کو بلا کر کے نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صفحہ پلٹ اور پلٹ، پلٹ اور پلٹ، صفحہ الٹاتے چلے جاؤ، الٹاتے چلے جاؤ، شیرنیاں اور کھیر اور یہ اور وہ کھلا دو، پھر بھیج دو، بولو بس ایصال ثواب ہو گیا. ایسے ایصال ثواب کی ضرورت ہے ہی نہیں. اصل ایصال ثواب تو وہ ہے کہ جو انسان مر گیا ہے اس کے وارثین نے اس کے لیے کیا دعائیں کی ہے، اس کے وارثین نے اس کے لیے کیا نیکیاں کی ہے، اس کے وارثین اس کے بعد کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اصل ایصال ثواب یہ ہے. اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا؟ پوری زندگی دارو پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، بے حیائیاں کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد 4 جو ہے طالب علموں کو لاؤ، 4 سپارے لاؤ، ادھر سے ادھر پیج کو پلٹاؤ اور کہو کہ ایصال ثواب ہو گیا. ایصال ثواب آپ کو مبارک ہو، مگر اللہ کے بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی وقت، کوئی وقت نہیں. رمضان کا مہینہ آیا مشکل سے، اب تو وہ بھی لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بارہا ہم لوگوں سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال ہوتا ہے، جواب ملتا ہے کہ اس سال تو مولوی صاحب یہ بھی نہیں کر سکے، پچھلے سال تو 5 پارے پڑھے تھے، اس سال تو 2 پارے بھی نہیں پڑھ سکے. حسرت ہے، افسوس ہے اس قوم
जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने चराग़ इल्म दे करके भेजा है, शम्माए इल्म दे करके भेजा है, ताकि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को इल्म की रोशनी से फैज़याब कर देवे। अल्लाह अकबर। अगर वो कौम ये कहे कि पूरे साल में फकत 1 पारा या 2 पारा, वो भी जैसे तैसे लगड़ा लूला हमने पढ़ा है, तो बताओ उस कौम का क्या बनेगा? है? सो गए दास्तां सुनाते सुनाते, तो क्या बनेगा उसका? उस कौम का क्या बनेगा? आखिरकार जिस कौम के हाथ में टॉर्च है, लाइट है, बत्ती है, अगर वो बत्ती गुल करके बैठ जाए तो दुनिया को रोशनी कौन दिखाएगा? ऐ उम्मत के जियालो, दुनिया को रोशनी कौन बताएगा? दुनिया को रोशनी कौन दिखाएगा? मगर अफसोस है, हमको सही तरीके से कुरान तो पढ़ना भी नहीं आता, तो तर्जुमा हम कहां से पढ़ेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि रमजान का महीना आता है, लंगड़ा लूला उल्टा सीधा जैसे तैसे 2-4 पेज पन्ना पलटा लेते, हो गया। कुछ लोग पलटाते चले जाते, पलटाते, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है वो भी करो, मगर करो कुरान से दिलचस्पी तो जाहिर करो, कुरान समझने की कोशिश करो, और कुरान को मानी के साथ, तफासीर के साथ पढ़ो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की हक्कानियत और उसकी सदाकत, उसकी अज़मत व जलालत और उसकी ताकत व क़ुव्वत का तुम्हें अंदाजा हो कि आखिर जिसके तुम बंदे हो वो किस कदर पावरफुल है, वो किस कदर ताकत व क़ुव्वत का मालिक है। लोग देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना, ईमान नहीं रहने की वजह से एक एक बच्चे के डंडे से या उसके थप्पड़ को, अभी थप्पड़ लगा नहीं, देख करके जो बुलवाया जा रहा है वो बोल दे रहा है, कुफरिया कलिमा कहलवाया जा रहा है, वो कह दे रहा है, सिर्फ थप्पड़ के डर से। आखिर ये वजह क्या है? क्या सबब है? ऐ उम्मत के जियालो, सबब ये है कि उस इंसान के अंदर रासिख अकीदा नहीं है, कुरान की तालीम नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म उसे नहीं है। इसलिए कि नबी कायनात ने फरमाया, वइन कुतिलता औ हुर्रिस्ता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जावे, तुम्हें जला दिया जावे, तुम्हें मार दिया जावे, तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जावे, तुम अल्लाह की जातो सिफात में, उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी को शरीक और साथी नहीं कर। ये अलग बात है कि कभी जान बचाने के लिए अगर कलमे कुफ्र बिल जबरो इकराह, कलमे कुफ्र बिल जबरो इकराह, जोर जबरदस्ती से अदा करवाया जाए तो वह अदा कर सकता है, मगर उसका दिल उससे मुतमईन ना हो, उसका दिल उससे सेटिस्फाइड, उसका दिल उससे मुतमईन ना हो, कहा जा सकता है। मगर पहले नंबर पर एक ईमान के, मुसलमान के ईमान का तकाजा यह है कि वो भरपूर कुफ्र और ताकत कुफ्र से वो मुकाबला करे। अरे सदाई अल्लाह अकबर में वो अज़मत और जलालत है कि जब बातिल ये सदाई अल्लाह अकबर सुने तो उसका दिल दहल उठे, दिल दहल उठे। लोग तो अल्लाह अकबर को भी बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे को बदनाम कर रहे हैं, तकबीर अल्लाह अकबर को लोग बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन कभी ये तकबीर बदनाम नहीं होगी, अल्लाह का ये नाम हमेशा बुलंद रहेगा। इसलिए कि ये तो वो ताकत है, अल्लाह फरमाते तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है, जिसके हाथ में तमाम हुकूमत है, जिसके हाथ में तमाम सियादत है, जिसके हाथ में तमाम कुव्वत है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो तमाम चीजों पर कुदरत रखता है, तमाम चीजों पर ताकत रखता है। अल्लाह वो है कि जिसके हाथ में तमाम हुकूमतें हैं, तमाम ताकतें हैं, तमाम सियादत और क़ियादत उसके कंट्रोल में। वो आर्जी सियादतें और क़ियादतें देता है, हतमी नहीं, वो आर्जी देता है। इसलिए कि सुपर पावर अगर कोई है तो वह अल्लाह की साथ है। इसीलिए किसी भी महाज पर कलमा गो इंसान को खौफ खाने की जरूरत नहीं है। हर हाल में अगर उसके सीने में तौहीद है, उसके दिल के अंदर तौहीद की रूहानियत है, उसके अंदर तौहीद
توحید کی روح اور اس کے خون میں توحید کی خوشبو گردش کر رہی ہے تو پھر اسے دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دنیا کو یہ پاٹ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ایک اکیلا طریق تنہا اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے. یہاں تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس قدر ناشناس ہیں، ہم اس قدر لا علم، ہم اس قدر بودے، ہم اس قدر جاہل، ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ تھوڑی سی بات میں اللہ کے علاوہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو پکارنے لگتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، ارے ان ظالموں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر اللہ کی جانی چاہیے. اللہ کی قدرت کو اس نے پہچانا ہی نہیں کہ جیسی اللہ کی قدرت ہے اس نے وہ جانا ہی نہیں. یا تھوڑی سی بات میں غیر اللہ کے در پہ جا کر کے سجدے ٹھوکنا، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے نام پہ جھنڈے لہرانا، غیر اللہ کے نام پر پھول چڑھانا اور شیرنیاں بانٹنا، یہ سب غیر اللہ کے نام پہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. سورہ نام میں اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ جو تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی خیر عطا کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی شر پہنچا سکتا ہے. اگر کسی سے شرک و کفر کی آلودگی سے کسی کو اپنے دامن سے چھڑانے کے لیے کہو، شرک و کفر کی آلودگی سے بچنے کے لیے کہو، تو کہے گا نہیں فلاں اللہ والے کا سایہ اٹھ جائے گا، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا، ہمارا خاندان تباہ ہو جائے گا، ہم اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیے تو ہم برباد ہو جائیں گے. سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی بھی انسان اگر غیر اللہ کے در پہ جھکنے والا ہے یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا مصیبتوں کے وقت غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، غیر اللہ سے مانگنے والا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سن لے اللہ کا یہ کلام اللہ پیغام دیتا ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا بال بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی تعلیم اس آیت کریمہ کے اندر دی گئی ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے امت کی جیالو، اے امت کی بیٹیوں، اے امت کے نوجوانوں، سنو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اس لیے کہ مَا لَا يَنفَعُكَ، اسے نہ پکارو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، جو تمہیں وَلَا يَضُرُّكَ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. پھر پیارے حبیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے ایسی حرکت کی، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اپنے نبی کے توسط سے امت کے افراد کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. نبی کو خطاب کر کے دراصل امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ والو، اے امت مسلمہ کے جیارو، سنو، فَإِن فَعَلْتَ، اگر مصیبت کے وقت، اگر دکھ کے وقت تم نے کسی اور کو پکارا، تم نے کسی اور سے حاجت روائی کی بھیک مانگی، تم نے کسی اور کے در پہ جا کر کے گہار لگایا، تم نے کسی اور کے در پہ جا کر کے اس کو پکارا کہ اے میرے فلاں اور فلاں میری امداد فرما، میری مدد فرما، ایسا کر ویسا کر، تو سن لو اے میرے نبی، اگر آپ نے ایسی حرکت کی، مطلب اے امت کے جہالو، اگر تم نے ایسی حرکت کی، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم بڑے ظالموں میں سے ہو گئے. نبی کو خطاب کر کے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو تم بڑے ظالموں میں سے ہو گئے. اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غیر اللہ سے تم نے اپنی حاجت روائی کی، ایک ہے فوق الاسباب، ایک ہے تحت الاسباب. تحت الاسباب کیا ہے؟ کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی، مجھے پانی کی ضرورت ہوئی، آپ لا کر کے دیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی، میں نے قرض لے لیا، وہاں سے کوئی سامان اٹھانا ہے، فلاں جوان کو بول دیا ذرا سامان اٹھاؤ، یہ تحت الاسباب ہے. ایک فوق الاسباب ہے کہ جو اسباب کے تحت نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے،
تو بیمار ہونے والا شفایاب کے لیے تحت الاسباب سبب ڈھونڈے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا کرائے، علاج کرائے، دوائی کھائے، ٹریٹمنٹ لے، یہ کر سکتا، یہ تحت الاسباب ہے۔ اب اگر کوئی جائے کسی در پہ، کسی چلے پہ، کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ، اور وہاں جا کے رو رو کر گڑ گڑا کر اور سجدے کر کر کے اس کو پکارے کہ اے فلاں داتا، اے فلاں گاتا، اے فلاں بابا، یا اے فلاں ولی اللہ، ہمیں شفا دے دے، ہمیں اس دکھ سے نجات دے دے، ہمیں اس پرابلم سے نکال دے، تو یہ فوق الاسباب ہو گیا۔ اس لیے کہ دعا صرف اور صرف اللہ کے ساتھ سے، اس لیے کہ الدعاء مخن، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور پوری نماز آپ کی دعا ہے، پوری نماز آپ کی دعا پر مشتمل ہے۔ اس لیے دعا صرف اللہ سے، اور دوا معالج سے، ڈاکٹر سے، حکیموں سے، دوا یہاں اور دعا وہاں۔ اگر دعا کسی اور سے اللہ کے علاوہ کی گئی تو پھر وہ بڑے ظالموں میں سے ہے، وہ مشرکوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مشرکوں کے لیے جہنم کی، جنت کی، حرمت کی وعید سنائی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ایسے ظالم مشرکوں کے لیے جنت حرام ہے، اور مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مان بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اس کے مان بعد اللہ بیان فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس کے فوراً بعد اللہ کیا کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر تم کسی اور کے در پہ جا کے گہار لگاتے ہو، کسی اور ولی کے قبر یا بابا کے در پہ یا کسی ملے جلے کے آستانے پر جا کر کے اگر اپنی پیشانی، اپنی جبینی نیاز کو ٹیک کر کے وہاں کہتے ہو کہ مجھے شفا مل جائے، مجھے روسیہ مل جائے، مجھے نقصان سے بچا لیا جائے، ابھی دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر ایک سے ایک حرام خور، سودا باز، ایک سے ایک دلال، ایک سے ایک عیار، ایک سے ایک مکار آ رہا ہے، الگ الگ نام کے وظیفے بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ پریشانی اس وظیفے سے حل ہو جائے گا، تمہاری یہ پریشانی میں اتنے روپے میں حل کر دوں۔ یہ سن لو، ایسے تمام کے تمام لوگ سودا باز، ایسے تمام کے تمام لوگ ٹھگ، ایسے تمام کے تمام لوگ حرام خور اور اللہ کے مبغوض اور نہ بے انتہا ناپسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اور یہ شیطان کے دلالی کرنے والے، یہ شیطان کے دلے ہیں جو تمہیں گمراہی کے دلدل میں لے جا کر کے پھنسانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اللہ یہ پیغام دیتا ہے سورۃ الانعام کے اندر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اے لوگوں سنو، اسی لیے میں کہتا ہوں، ہماری پوری جماعت کہتی ہے، علماء کہتے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سیکھو، تمہارے لیے نجات اسی میں ہے، تمہاری روح کی تابندگی اسی میں ہے، تمہاری روح کو زندگی اسی سے ملے گی، تمہاری روح کو تازگی اسی سے ملے گی، تمہارے عقیدے میں تازگی قرآن کی تلاوت سے آئے گی۔ رب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں کوئی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، اللہ تمہیں، دیکھو یہ آیت کریمہ نڈر بنا رہی ہے، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو نڈر بنا رہی ہے، امت کے افراد کو نڈر بنا رہی ہے کہ تمہیں بلی، چوہے، چھچندر، کوے، کچھوے، الو بلو، قبر، دربار، درگاہ کے دھمکیوں سے، ان کی آوازوں سے اور ان کے ممخوص صداؤں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تم تو وہ ہو، اس اللہ کو ماننے والے ہو جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام قوت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، چاہے تمہاری بزنس میں ہو، تمہاری تجارت میں ہو، تمہاری جسم و جان میں ہو، تمہارے بال و اولاد میں ہو، اگر کسی بھی اعتبار سے اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اے امت کی بیٹیوں، اے امت کے بیٹھو، اے مسلمانوں سنو، تمہارا وہ عقیدہ ہے، تم اس کو مانتے ہو کہ ہر اذان میں کہتے ہو، ہر وقت یہ اعلان کرتے ہو کہ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اللہ سب سے بڑا سپر پاور، اللہ سب سے بڑی قوت کا مالک، تو سن لو، وہ اللہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ کسی
کسی نقصان میں تمہیں ڈالنا چاہے تو فلا کاشف لہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی قوت نہیں، دنیا کا کوئی ولی اللہ نہیں، دنیا کا کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، کوئی پریت نہیں، کوئی بڑا سے بڑا اللہ کا دشمن، کوئی بڑا سے بڑا نبی کا دشمن، کوئی بڑا سے بڑا باغی، کوئی بڑا سے بڑا ہنڈا موالی تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ فلا کاشف لہ، تمہیں اس کو تکلیف دینے سے، اللہ نے جو مصیبت ڈال دیا ہے اس سے کوئی رتی برابر، بال برابر، ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ خیر بٹورنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے نظر و نیاز، کہاں کہاں جا کر کے دعا تعویذ، کہاں کہاں جا کر کے گنڈے پلیتے، اور نہ جانے کہاں کہاں گنڈے پلیتے لٹکا لیتے، کہاں کہاں باندھ لیتے، یہ بھی پتا نہیں، کہاں کہاں جا کے پکارتے یہ بھی پتا نہیں۔ اے ایمان والو سنو، اے مسلمانوں سنو، اے ہر 5 وقت یہ پکار سن کر کے اذان کی صداؤں کا جواب دینے والوں سنو کہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہر 5 وقت نمازوں کے علاوہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں، اللہ کی عظمت و جلالت کو جاننے والوں، اللہ کی طاقت و قوت کو ماننے والوں سنو، وہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندو، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی، کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، چاہے ساری دنیا کے جادوگروں کو جمع کر لیا جائے، سارے دنیا کے ٹونا ٹوٹکا کرنے والوں کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کی طاقت و قوت کو مجتمع کر لیا جائے، خدا کی قسم تم سے اس خیر کو، تم سے اس بھلائی کو، تم سے اس اچھائی کو، تمہیں جو اللہ نوازنا چاہتا ہے اس نوازش سے تمہیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے ایمان والو، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قوت یہ ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے، اسی لیے نبی نے وہ دعا سکھلائی فرض نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مگر فرض نماز کے بعد ہمیں دعا کرنے کی توفیق کہاں ہوتی؟ سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، اللہ یہ مر گیا اس کو معاف کر دے، وہ مر گیا اس کو معاف کر دے، مجھے اولاد دے دے، اس کو اولاد دے دے، اس کو بیویاں دے دے، مجھے بیویاں دے دے، یہ ساری دعائیں ہوتی ہے، مگر فرض نماز کے بعد تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی۔ نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا ورد کرو کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ، اے میرے رب، جو چیز تو عطا کر دے، لا مانع، کوئی طاقت نہیں جو اسے روک دے، کوئی قوت نہیں جو چیز سے ہمیں محروم کر دے، لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور اے میرے رب، تو جس چیز سے ہمیں روک دے، تو جس چیز سے ہمیں روک دے، جو خیر تو ہم سے دور کر دے، یا جس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت میں ہمیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ اے امت کی بیٹیوں سنو، تھوڑی تھوڑی باتوں میں اپنے پڑوسن کی بات میں آ کر کے ظاہری عارضی تھوڑی سی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی پاخندی کے دربار پہ جا کر کے اس کی پاخندتا کے شکار ہونے کی تمہیں قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اے مردوں کی جماعت، توحید انسان کو غیرت مند بناتی ہے، توحید انسان کو غیرت مند بناتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کسی شعبدہ باز کے حوالے نہ کرو، کسی عیاش و عیار کے حوالے نہ کرو۔ رب کی اس تعلیمات کو یاد رکھو کہ ساری دنیا تمہارا دشمن ہو جائے، ساری دنیا تمہاری دشمنی میں اتر آئے۔ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، آج ہی یاد کرو جسے یہ دعا یاد نہیں، اور اس دعا میں غور کرو۔ یہ کسی پوتھی کا میں پاٹھ نہیں پڑھا رہا، یہ رب کا وہ فرمان بتا رہا ہوں جو رب تمہیں قرآن میں پیغام دیتا ہے۔ اور سنو، یہ جو قبریں تمہارے سامنے پڑی ہے نا، ان قبروں میں اپنی پیشانیوں کو پٹک 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 کے مر جاؤ گے، تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اگر وہاں بھی پٹکو گے اور کوئی دے گا تو وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحقاف میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی اللہ والوں، آنکھیں تو کھولو، قرآن تو پڑھو، تمہیں پتہ ملے گا
تمہیں ایڈریس ملے گا کہ دنیا میں گند کیا چیز ہے، دنیا میں نجاست کیا چیز ہے۔ قرآن پڑھو، نہیں تو پھر نجاست کھا کھا کے مر جاؤ گے پوری زندگی، تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دنیا یہ بتائے گی، شیطان یہ بتائے گا کہ نجاست نہیں، یہ تو حلوہ ہے۔ شرک کو حلوے کی طرح سجا کر کے، خوبصورت بنا کر کے شیطان اور شیطان کے کارندے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں رہا، عقل نہیں رہی، سوچ نہیں رہی، قرآن کا علم نہیں رہا، تو وہ شرک کی گندگی کا جو حلوہ ہے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، تم بڑی لذتوں کے ساتھ کھا لو گے، جیسا کہ لوگ کھاتے ہیں اور اپنے میں فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں بابا کا، فلاں ولی اللہ کا میں مرید ہوں۔ سن لو، کوئی مریدوں میں، کوئی پیروں میں کسی طرح کی طاقت نہیں، جو مر چکا ہے وہ مر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے۔ میں اپنے گھر سے بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحقاف آیت 5 میں کہ سب سے بڑا گمراہ انسان ہوا ہے، سب سے بڑا راستہ سے یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا انسان ہوا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے سب سے بڑا گمراہ انسان ہوا۔ اس لیے قبر کی خاک نہ چھانو اے لوگوں، قبر میں جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ اگر اس نے اچھائیاں کیا ہے، اس کی اچھائی کا بدلہ اسے مل رہا ہوگا یا ملے گا، اور اگر اس نے برائیاں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے گرفت میں وہ ہوگا۔ تم پھول چڑھاتے رہو، وہ بڑے بڑے گرز سے وہ سانپ اور بچھوؤں کے زہر کا مزہ چکھ رہا ہوگا اور بڑے بڑے گرز کی وہ پٹائی کھا رہا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ نہیں، اگر مجھے کوئی بتائے، کوئی سجن، کوئی ویکتی، کوئی اللہ والا اٹھ کر کے کہے کہ مول صاحب میں نے تو پکارا تھا، چاہے اجمیر میں ہو، چاہے حجویر میں ہو، چاہے گلبرگہ میں ہو، چاہے جو ہے وغیرہ وغیرہ کہیں بھی ہو، کسی بھی در پہ جا کے اس نے پکارا ہو اور اس قبر سے یہ صدا آئی ہو کہ اے میرے ماننے والے مرید، میں نے تمہاری مراد پوری کر دی ہے، تم چلے جاؤ، میں بھی یہاں سے شروع کر دوں گا وہ کام۔ یہ کہے تو صحیح، ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کرے گا تو وہ شوقدہ بازی ہے۔ اس لیے کہ رب کا پیغام یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور قیامت کی صبح تک اسے کوئی جواب نہیں مل سکتا، کوئی جواب نہیں۔ من لا یستجیب لہ، نہیں جواب مل سکتا، نہیں قبول ہو سکتی اس کی دعا، اس کی پکار نہیں قبول ہو سکتی الی یوم القیامہ۔ بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ بیچارہ مر چکا ہے، جو خاک بن چکا ہے، جو مٹی بن چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، اس بیچارے غریب کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار بھی رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام سورہ احقاف آیت 5 میں جا کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ سکتے ہو، دیکھو جا کر کے۔ اللہ کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ارے پھر کہاں جا رہے ہو اے مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو؟ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ارے اللہ کا شریک ان مخلوقات کو تم کرتے ہو جس نے کوئی چیز بنائی نہیں بلکہ خود وہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لا يستطيعون لهم نصرا، جو نہ اپنی مدد کر سکتے نہ تمہاری مدد کر سکتے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ کس حال میں ہے وہ تو وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کہا کہ اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اموات غیر احیاء۔ سنو، یہ جتنے بھی پکارتے ہو، چاہے پتھر کے بورت ہو یا مٹی کے مزار ہو یا قبر ہو، کوئی بھی ہو، اموات غیر احیاء۔ سورہ نحل اٹھا، یہ سب کے سب مردہ، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں کی جماعت، اے امت کے جیالو، سنو ذرا، تمہاری عقل تو خراب نہیں؟ قرآن یہ پیغام تمہیں دے رہا ہے، مگر یہ کہ تم قرآن پڑھتے رہیں،
اللہ کی قدرت کو تو نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر ہم نے کی نہیں، اللہ کے احکامات پر ہم نے عمل درآمد کیا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اصل سے دور ہو گیا پھر وہ ہر شیطان کا شکار ہو گیا، شیطان کے حربے کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو شرک کی غلاظت و گندگی ہے جو ہم نے اپنی نسل در نسل تک منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اور جہنمی بنانے کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے تبھی بچ سکتے ہو جب تم شرک کی گندگی، غلاظت و آلودگی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی قدر کو اس نے جانا ہی نہیں، جیسی قدر کرنا تھی ویسی قدر نہیں کی۔ اے مسلمانوں، یہ تو اس وقت کافروں کو کہا گیا تھا، مگر آج مسلمانوں پر یہ کلام الہی صادق آتی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھی ویسی قدر نہیں کی، اللہ کی قدرت کو جیسے پہچاننا تھی ویسی نہیں پہچانی۔ رب تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرما، دین ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ شرک کی گندگی سے، غلاظت سے ہم سب کے دامن کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ مملکت اسلامیہ میں یا ہمارے ملک میں جو خلفشار پیدا ہوئے ہیں، یا وہ شرک و کفر کے بدولت ہوئے ہوں یا کسی اعمال مذمومہ کے بدولت ہوئے ہوں، پروردگار عالم ان تمام جگہوں میں امن و شانتی پیدا فرما دے اور ہم سب کو توحید کا صحیح پرچارک بنائے، کتاب و سنت کا صحیح ترویج کرنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔